الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکہم انک انت العزیز الحکیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ صدق اللہ العظیم وصدقت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127، 28 اور 29، یہ تین آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور اس کے علاوہ 8ویں پارے کی سورہ انعام کی آیت نمبر 161، 62 اور 63، یہ تین آیتیں میں نے تلاوت کی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہ آیت اب ہم نماز میں بھی تلاوت کریں اور خطبے کے دوران بھی سنیں۔ تو اس آیت میں کیا ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کر کے آگے تھوڑے مضمون کی طرف جاتا ہوں۔ وقت بہت ہوا، مختصر جتنا ہو سکے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس وقت ان دونوں نے جو دعا کی تھی وہ دعا آگے آئی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی آپ کعبے کی نئے سرے سے تعمیر فرما رہے تھے، اس وقت کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ یاد کرو وہ وقت جب، یعنی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس وقت انہوں نے دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے۔ جو آپ نے تعمیر کیا تھا کعبہ، تو دعا کرے کیا، اے اللہ یہ جو تیرے گھر کی ہم نے تعمیر کی ہے نئے سرے سے، یہ ہماری خدمت تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، اب ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کیا، ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے سامنے جھکنے والا بنا، ہم دونوں کو تیرے سامنے ہی جھکنے والا بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد سے ایک امت خاص اپنا تابع فرمان بنا۔ ہماری اولاد میں سے جو اولاد ہماری آگے چلے گی، ہماری ذریت، اس میں سے ایک امت، اب ان کے اولاد میں کئی امتیں بنیں گی، اس میں آگے جو ہے نا بنی اسرائیل کی پوری قوم شروع ہونے والی تھی، اس میں جو ہے نا یہودی بھی تھے، نصارہ بھی آنے والے تھے، پھر اس کے بعد مسلمان بھی ہونے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے اس مصلحت سے آپ آگاہ ہو کر دعا فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے، کیا اے اللہ اب یہ جو ہے نا جو خانہ کعبہ کی ہم نے تعمیر کی ہے نئے سرے سے، تو یہ خدمت قبول فرما، اور اس کے بدلے میں ہمیں سب سے پہلے تو تیرے ہی سامنے جھکنے والا بنا، اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت کو خاص اپنا تابع فرمان بنا۔
یعنی قیامت تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرے. اس کا معنی کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ، کعبے کی تعمیر کو قبول فرما کر ہماری اولاد میں ایک امت تو ایسی بنا جو قیامت تک تیری تابع فرمان رہے. تو اس کا مطلب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آبا و اجداد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم تک جتنے بھی جو ہے نا ان کے آبا و اجداد ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اسلام سے نوازا اور اللہ ہی کے بارگاہ میں جھکنے والا بنایا. اس کا یہ معنی ہے. تو آگے فرما رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ انک انت التواب الرحیم، بے شک اللہ جو ہے نا توبہ قبول فرمانے والا اور بڑا مہربان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو بیچ میں ایک آپ نے جو ہے نا اس آیت کریمہ میں جملہ ارشاد فرمایا. آیت کریمہ ہے جب انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت خاص اپنا تابع فرمان بنا. اور یہ آج کے مضمون کے حوالے سے آیت کریمہ کا یہ حصہ وَأَرِنَا مَنَاسِكْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں عبادت کے یعنی حج کے یعنی اس گھر کے اطراف کس طرح عبادت کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، اس کے قواعد ہمیں بتا دے اور ہم پر تیری رحمت نازل فرما. کیا دعا کی؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہمیں حج کے یہ مناسک، اس کے قاعدے قانون، یہ طور طریقے بتا دے. پھر آگے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب انہی میں سے وہ آخری رسول مبعوث فرما. جو دعا کرے تھے نا، اے اللہ ہماری اولاد میں ایک امت تو ہمیشہ تیری تابع فرمان رہنے والی بنا اور انہی اولاد میں اسی نسل میں وہ آخری نبی کو مبعوث فرما. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرے تھے. اپنی ان کی اولاد آنے والی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد، ان کے واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. اب اتنا سب کچھ قرآن پاک میں ہونے کے بعد اب یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور ان کی ماں معاذ اللہ مسلمان تھے نہیں تھے، کلمہ پڑھے تھے نہیں پڑھے تھے، یہ کہنا بدبختی ہے اور بے ایمانی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سنے نے کبھی بولتے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ مسلمان اتے نہیں تھے معاذ اللہ، انہوں کلمہ پڑھے تھے نہیں پڑھے تھے. کبھی ان کے اوپر تنقید کرنا، کبھی ان کے چاچا کے اوپر تنقید کرنا، مولا علی علیہ السلام کے والد ماجد پر، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. تو اس میں ذرہ برابر بھی نہ شک ہے نہ شبہ ہے کہ وہ سارے کے سارے مسلمان ہی تھے. وہ سارے کے سارے مسلمان ہی تھے. اس کی قرآن گواہی دے رہا ہے. اب یہ جو لوگ چاہے وہ عالم ہو چاہے جاہل ہو، یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد مسلمان تھے یا نہیں تھے، شک میں جو ڈوبے ہوئے ہیں یا جان بوجھ کر گمراہ کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ہے نا ان کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. یہ وہ ان کا علم نہیں بول رہا، یہ ان کا بغض ہوتا ہے جو اگلتے رہتے ہیں. تو قرآن پاک کے اندر آیت نمبر 129 ہے سورہ بقرہ کی، جا کر پڑھ کر دیکھ لینا. فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب انہی میں سے، یعنی اپنی اولاد کے لیے جو دعا کرے تھے نا، انہی میں سے وہ آخری رسول مبعوث فرما. کیوں مبعوث فرما؟ یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، تیری آیتیں تلاوت فرمائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کا علم دے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّهِمْ، اور ان کو خوب پاک صاف کرے. اس واسطے دعا کرے. مقصد بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا میں کیا بول رہے ہیں؟ وہ آخری نبی کو، رسول کو اس واسطے ہماری اولاد میں مبعوث فرما تاکہ وہ جو ہے نا اس امت کو کتاب کا علم دے اور حکمت سکھائے اور ان کا خوب تزکیہ کرے، انہیں پاک صاف کرے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے.
تو یہ غالب ہے، حکمت والا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. بلا شک و شبہ اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء کرام کی دعا قبول فرماتا ہے. دعا قبول ہوئی. قبول ہونے کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام وہ شام کی طرف مسجد اقصیٰ کی طرف چلے گئے. وہاں سے ان کی اولاد میں جو ہے نا انبیاء کرام آتے ہیں ایک کے بعد دیگرے. حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام ہے، پھر اس میں حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، پھر اس میں چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام وغیرہ ہوتے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام تک وہ لڑی انبیاء کرام کی آئی. مگر ان کے بیٹے جو تعمیر کعبہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت اور عطا بھی دیکھو کیسی بھی. ابراہیم علیہ السلام دعا کرے وہ کعبۃ اللہ کی جو ہے نا تعمیر کے وقت، اے اللہ میری اولاد میں وہ آخری نبی کو مبعوث فرما. تو اللہ تعالیٰ انہی دو کے حق میں وہ دعا قبول فرمایا اور اسماعیل علیہ السلام کو ہی چنا. ان کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو ہی چنا اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ بھی ہونے کے بعد اب قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ دعا کیسا قبول ہوئی. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 161 ہے 8ویں پارے میں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے اللہ تبارک تعالیٰ کہلوا رہا ہے، اے حبیب آپ فرما دیں بے شک مجھے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرمائی ہے. بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرمائی ہے. کون سا راستہ؟ دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ. دینن قیما یعنی یہ مضبوط دین کی اللہ کی طرف یکسو ہو کر ہر باطل سے جدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ میں ملت ابراہیم سے ہوں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام مرکز ہیں. یہ دو جو لڑیاں ہوئے تھے بنی اسرائیل کی جو ایک شاخ ہوئی اس میں جو ہے نا یہودی بھی ہوئے، نصارہ بھی ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد اسماعیل علیہ السلام سے جو ادھر کی جو شاخ ہوئی اس سے مسلمان جو ہے نا کہلائے جاتے ہیں، مسلمان بنے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا دین دیا. تو اب لوگ اعتراض کرتے تھے، یہودی اور نصارہ جو ہے نا اعتراض کرتے تھے کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی نسل ہیں، ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی نسل ہیں. وہ یہودی تھے، وہ جو ہے نا عیسائی تھے، یہ فرقے جو ہے نا حق ہیں، یہ امتیں حق ہیں کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. انبیاء سارے کے سارے تعلیم دے. اس طرح انہوں دین کو توڑ مروڑ کر جو ہے نا پیش کر کے یہودی اور نصارہ کے حق ہونے کو ثابت کیا کرتے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہلوایا کہ بے شک بلا شک و شبہ میں اس دین پر قائم ہوں جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا. وہ لوگ اسے توڑ مروڑ کر توریت اور انجیل کو زبور کو جو ہے نا عدل بدل کر کے آیتوں کو چھپا کر کے جو ہے نا اپنے مطابق عقیدے اور اپنے مطابق دین اور ایمان بنا لیا تھا. ان لوگوں نے گمراہ ہو گئے تھے. مگر اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلے آئی، جو دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، یعنی مسلمان تب سے تھے، مسلمانی حضرت آدم علیہ السلام سے ہی تھی. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پورا پاک صاف شفاف کر کے جو ان شریعتوں میں جائز تھا، جتنا لینا تھا لے لیا، جتنا غیر ضروری تھا وہ اس کو باطل قرار دے کر اپنی شریعت جو ہے نا نافذ فرمائی. تو وہ دین حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دین پر قائم تھے اسی دین پر میں آیا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دی. کیا؟ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما دی ہے. کون سا سیدھا راستہ؟ وہی راستہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. آقا نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے. اب یہ جو دوسری امتیں ہیں قومیں شرک کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ملت ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، تو وہ غلط ہے. ابراہیم علیہ السلام کا دین ان کے دعا کے مطابق اس میں ایک امت قیامت تک باقاعدہ صحیح سلامت سیدھے راستے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی امت بن کر قائم رہی اور قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی. وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ان کے آبا و اجداد.
اس واسطے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے جڑا انہیں بھی حق پر، اور جو ان کے والدین کو ایمان والا جانتا ہے انہیں بھی حق پر ہے۔ جو ان کے والدین کو یہ مسلمان تھے نہ تھے شک شبہ کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، وہ بھی گمراہ ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح، اور جو ان کے اولاد سے جڑنے کو روکتا ہے اور تنقید کرتا ہے اہل بیت سے، وہ بھی گمراہ ہے۔ تو اس وقت تو امتیں بنے، اب اس امت میں امت تو نہیں بننا کیونکہ نبی نہیں ہے، آنے والا نہیں ہے، تو اب یہاں کیا بنے؟ فرقے بنے، یہاں کیا بنے؟ فرقے بنے۔ تو جو گروہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے آبا و اجداد کے ساتھ ہے، ان کے اہل بیت کے ساتھ ہے، ان کے اولاد کے ساتھ ہے، وہی حق پر ہے، قیامت تک یہی ایک شاخ حق پر رہے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق تو ایک نصیحت کی بھی اس میں بات ہے، تو سن لیں کہ ہمیں جو ہے نا اس دور کے مطابق ہمیں مسلمان ہونے کے بعد اپنے آپ پر یہ غور کرنا کہ ہم کس کے ساتھ ہیں۔ کیا ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے آبا و اجداد کو معاذ اللہ مشرک قرار دیتے ہیں؟ اگر ان کے ساتھ ہمیں ہیں تو سمجھو ہمارا ایمان گیا، تو ہمیں یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ ہی رہ جیسا جو لوگ وہ تنقید کرتے تھے۔ اگر ہم ان کے اہل بیت کے ساتھ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو سمجھو ہم حق پر ہیں۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا۔ اس واسطے یہ عقیدہ بالکل پاک صاف شفاف قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ کبھی بھی یاد رکھنا، نہ خود دوسری طرف گرنے یا جھکنے کی کوشش کرنا، نہ شرمانا، نہ گھبرانا، نہ اترانا، لوگاں کیا کہیں گے، لوگاں کیا کہیں گے۔ تو ہمیں ہمارا ایمان بچانا ہے، لوگاں کی فکر کرنے نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ہمیں ہمارا ایمان بچانا۔ سب چھوڑ چھاڑ کہا کہ ہمیں یہاں نماز پڑھے تو لوگاں کیا کہیں گے، تو جا۔ جو لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کو معاذ اللہ کافر کہتے ہیں، ان کے گروہ میں شامل ہو جاؤ، پھر تم اس آیت کریمہ سے، قرآن کی ہدایت سے باہر، وہ سیدھا راستہ ہے ہی نہیں۔ سیدھا راستہ وہی ہے جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہے، اور جو بندہ تمہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے، ان کے آل اولاد سے، ان کے آبا و اجداد سے جو جوڑ رہا ہے وہ حق پر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ جو ان پر تنقید کرتے ہیں اور دلیلیں پیش کرتے ہیں ان کے بے ایمان ہونے کی ثابت کرنے کی نام نہاد کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے لگے، یا تو شرما کر، یا تو گھبرا کر، یا تو ڈر کر، یا تو مجبوری سے، ہمارے پاس علاج نہیں کہہ کر اگر پیچھے لگے تو سمجھو تمہارا ایمان جو ہے نا مضبوط نہیں ہوا، قائم نہیں ہوا۔ تو فرمایا دینن قیما، یہ مضبوط دین کی راہ ہے، یہ اللہ کی طرف یکسو اور ہر باطل سے جدا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ پھر آیت کریمہ 162 نمبر میں سورہ نام میں فرمایا قل ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا حج اور قربانی، میری زندگی، میری موت، تمام یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اس وقت بھی جو ہے نا قربانی بھی ہوتی تھی، حج بھی ہوتی تھی، زندگی اور موت کے ارکان بھی جو ہے نا لوگ بجا لاتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ملت ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے دین پر میں قائم ہوں۔ یہ میرا حج کا طریقہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہ ہمیں حج کے طریقے سکھا، وَأَرِنَا مَنَاسِكْنَا، ہمیں حج کے، تیرے گھر کی زیارت کے، اس کے طواف کے جو طریقے تو جس طرح کرنا ہے صحیح طریقہ یہ ہمیں سکھا، میری اولاد کو سکھا اور اس پر قائم رکھ۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے سکھایا کہ حج کس طرح کرنا ہے، کعبے کے طواف کتنے کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں، کہاں کہاں نماز ادا کرنی ہے، مزدلفہ کب جانا، مینا کب جانا، عرفات کب جانا، اور جو ہے نا کنکریاں کہاں پر مارنا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا حج کے طور طریقے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے سے پہلے ہی بتایا تھا۔ حدیث مبارکہ ہے حج تو فرض ہوا 6 ہجری میں، قربانی وغیرہ کے معاملات آئے 6 ہجری کے قریب، پھر اس کے بعد حج جا کر بعد میں فرض ہوا مسلمانوں پر۔ مگر حج فرض ہونے کے پہلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مینا، عرفات وغیرہ جا کر جو ہے نا اشارے میں بتائے تھے کہ اس طرح جب حج باقاعدہ فرض ہوا تو باقاعدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک حج کر کے صحابہ اکرام کو بتایا کہ حج اس طرح کرنا ہے، اس کے مناسک اس طرح ادا کرنے ہیں۔ تو آگے فرمایا لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین،
اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اس اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے، اور میں جمی مخلوقات میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یہ مسلمان اور مسلمانی جو ہے نہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی، نہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ روئے زمین پر انسانوں کا گزر بسر شروع ہوا آدم علیہ السلام سے، اس واسطے کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے مسلمان تھے، وہ بھی مسلمان ہی تھے، اسلام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، نوح علیہ السلام بھی مسلمان تھے۔ پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام سے جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تک جو لوگ آئے وہ سب کے سب مسلمان ہی تھے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے، یا ان کے ذریعے سے مسلمان نہیں ہوئے، یا ابراہیم علیہ السلام دعا کرے تھے بول کو مسلمان نہیں ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا اول المسلمین، میں جو ہے نا جمی مخلوقات میں، جمی مخلوق صرف اس میں انسان نہیں، یہ تمام اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس میں سب سے پہلا مسلمان میں ہی ہوں، بول رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جس کی تخلیق فرمائی اپنے نور سے، اگر وہ پہلا مسلمان نہ ہو تو پھر کون ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے نا سب سے پہلا مسلمان ہونے کی گواہی یہ قرآن پاک میں دی ہے۔ اب اس کے اوپر نہ بحث کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے۔ تو اس واسطے برکت کے واسطے جب حج کے ایام آتے ہیں قربانی کرتے ہیں، تو قربانی کے اندر جب جانور ذبح کرنے سے پہلے جو ہے نا یہ دعا پڑھی جاتی ہے نا، جانور ذبح کرتے وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے کیا؟ قل ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا حج، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، میرے سارے اعمال صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ تو اس طرح یہ سارا فلسفہ ہے، بیان جو ہے نا حج کے حوالے سے، حج کا مقصد کیا ہے، حج کس واسطے کیا جاتا ہے، تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، یہ میں بیان کرنے والا تھا، مگر نماز جو ہے نا لوگ لیٹ جمع ہوئے، ایک آدھا گھنٹہ اس میں جو ہے نا چلا گیا، وقت کافی ہو جائے گا، پھر آگے میں مضمون بڑھایا تو کیا ہوا ٹائم اور ایک 10 منٹ 2 باتیں بیان کر کے جو ہے نا ختم کریں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حج فرض فرمایا، اب جو صاحب استطاعت ہیں وہ حج پر چلے گئے، ہے نا، جس کے پاس پیسے ہیں، مال ہے، وہ حج پر چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی گھر کی زیارت نصیب فرمائی، اور یہ سارے فضیلتیں برکتیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے گا، اور ہمیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعاؤں کا حصہ یقیناً عطا فرمائے گا۔ مگر وہاں پر جانا، حج کرنا، اس کی گھر کی زیارت کرنا، یہ ہر کسی کو امید ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ بندہ جو ہے نا جس طرح اپنی زندگی میں کسی ایک چیز کو ٹارگٹ بناتا ہے، اپنا ایک مقصد بنا کر زندگی گزارتا رہتا ہے، یعنی کسی کی امید ہوتی رہتی ہے کہ میں مرنے سے پہلے جو ہے نا ایک اچھی گاڑی لینا، ایسا کون تو ایک امید رکھ رہتا بندہ ہے یا نہیں، ایک اچھی گاڑی لے کو گھومنا، یا تو کوئی امید رکھے رہتا ہے کہ میں اچھا گھر بنانا، کوئی یہ امید رکھتا ہے کہ میں بھی ذرا بڑا کھیت لے کو جو ہے نا بڑا مالک بننا۔ ایک امید رکھ کر ایک کون سی بھی زندگی کو جو ہے نا ایک مقصد رکھ کر ٹارگٹ بنا کر زندگی گزار دیتا ہے۔ اس واسطے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ یا ان چیزوں سے پہلے یا بھی نہیں لگانا اس میں بلا شک و شبہ، ان چیزوں سے پہلے ہماری زندگی کا مقصد ہمیں یہ رکھنا کہ ہمیں بھی جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کی کم سے کم ایک مرتبہ اپنی زندگی میں زیارت کرنا، نہیں تو ہمیں آئے پیسے کمائے، گھر بھی بنائے، بنگلہ بھی بنائے، گاڑی بھی لیے، کیا جائیداد بھی بنائے، خوب مال بھی جمائے، سب یہاں چھوڑ کر مر کو گئے، اس کی گھر کی زیارت نصیب نہیں تو ہمیں کیا فائدہ پیدا ہوگا؟ ہمیں پیدا ہو کیا فائدہ؟ ایسی دولت کیا کام کی جو بندے کے خود کے کام نہ آئے، جس سے اس کی آخرت نہ سوئے؟ کیا بولو، اگر میں بڑے سے بڑا بنگلہ بھی بنایا، بڑے سے بڑی گاڑی بھی لیا، یا بڑے سے بڑی جو ہے نا جائیداد بنایا، سب یہاں چھوڑ کر چلا گیا، تو ساری جائیداد کس کی بھی؟ ہماری اولاد کی بھی، اولاد کی رشتہ داروں کی بھی، تو میرے پلے کیا آیا؟ اگر میرے پلے اس جائیداد میں سے میں نے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا تو وہ آیا۔ اگر وہ صاحب استطاعت ہے، اللہ نے اتنی دولت دی ہے کہ وہ کر سکتا ہے، تو سب سے پہلے یہ کام کرنا، گھر بعد میں بنانا، مگر پہلے حج کرنا، کیونکہ حج کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی چیز پوشیدہ رکھی ہے جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں فرماتا ہے، صرف میں لیٹ ہوتا ہے اس واسطے
ترجمہ سنا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حج کے چند مہینے معین ہیں، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور عشرہ حج، یہ مہینے جو ہے نا حج کی تیاریوں کے اور حج کرنے کے ایام ہیں۔ تو جو شخص ان مہینوں میں نیت کر کے اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دنوں میں عورتوں سے اختلاط نہ کرے اور نہ کوئی گناہ کرے، اور دوسرا کوئی گناہ اس کے ہاتھ سے سرزد نہ ہو، نہ کسی سے جھگڑا کرے، اور تم جو بھلائی بھی کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور آخرت کے سفر کا سامان کر لو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اے لوگو آخرت کے سفر کا سامان کر لو۔ وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب، بے شک سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے، اے عقل والو۔ کیا فرمایا اللہ؟ اے عقل والو، اے انسان، اگر تو واقعی میں حقیقت میں عقل رکھتا ہے، تیرے پاس عقل ہے، تو جو ہے نا اپنے ساتھ سامان سفر لے لے۔ بہترین سامان سفر تقوی ہے۔ کیا فرمایا اللہ؟ بہترین خیر الزاد التقوی، سب سے بہتر سامان سفر تقوی ہے۔ واتقونی یا اولی الالباب، اے عقل والو، سب سے بہتر سامان کیا ہے؟ تقوی ہے۔ یہ تقوی اختیار کرو۔ اس واسطے اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کو جانے والوں کے واسطے آخر میں اس آیت میں فرمایا اگر تیرے پاس عقل ہے تو اپنے ساتھ جو ہے نا سفر کا سامان لے لے۔ حج کو جا رہا نہیں، حج کو جا رہا ہے تو اپنے ساتھ میں سامان بھی لے لے، سفر کے اندر کیا کیا تجھے ہونا ہے وہ سامان لے کو نکل۔ تو سب سے بہترین سامان جو سفر میں لینا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے اے عقل والے، اگر تجھے عقل ہے تو تقوی سب سے بہترین سامان ہے۔ جب 6 ہجری میں حج فرض ہوا تو اس کی آیتیں حج کے حوالے سے نزول ہونا شروع ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اب جو صاحب استطاعت ہے وہ تو حج کرے گا، اب جس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو اس کے واسطے کیا ہے؟ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس اگر پیسہ نہیں، مال نہیں ہے حج کو جانے کی، تو وہ یہ کام کرے کہ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے کے بعد، ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر نماز عید تک اپنے ناخن اور بال نہ تراشے، اسے ایسے ہی رکھے۔ جب عید کی نماز ہو جاتی ہے تو نیت کر کے اسے تراشے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے بھی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو غریبوں پر ایک عنایت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ اب نہ کعبۃ اللہ کو جا کر وہاں گھوم پھر کر چکر لگا کر آنا حج ہے، نہ اپنے ناخن اور بال جسم سے اتارنا یہ حج ہے، کیونکہ حج کے لیے فرمایا گیا حج کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی چیز پوشیدہ رکھی ہے جو بندہ ان شرائط کے مطابق بچ کر، گناہوں سے بچ کر، جھگڑوں سے بچ کر، عورتوں سے بچ کر، عورتیں یعنی غیر نہیں، جو اپنی اگر بیوی ساتھ لے گیا ہے تو بیوی کو بھی جو ہے ہاتھ نہ لگانا حج کے ایام میں، تو ان تمام سے بچ کر تقوی اختیار کر کے اگر حج برابر ان شرائط کے مطابق کر کے آیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا اگر حج قبول فرمایا تو فرمایا جاتا ہے کہ وہ بندہ ایسا ہوا جیسے ماں کے پیٹ سے اب پیدا ہوا۔ جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد بچہ بالکل پاک صفاف رہتا ہے نا، بے گناہ، تو اس طرح اس بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ پاک صاف کر کے لوٹاتا ہے۔ تو اس کے واسطے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو جا کر وہاں گھوم پھر کر بھاگ دوڑ کر کے آنا یہ حج کا مقصد نہیں ہے۔ حج کا اصل مقصد کیا ہے؟ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شعر میں فرماتے ہیں کہ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ نہیں؟ کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ نہیں؟ جا کر لاتے ہیں، لا کر تحفے کے طور پر بانٹتے زمزم۔ تو علامہ اقبال پوچھ رہے ہیں کہ یہ کعبے کو جا کو ایس والوں کو پوچھو کہ وہاں سے جو تحفہ لائے وہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں، تو اصل تحفہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں زندگی استوف دیگر رستن است، خویش را بیت الحرم دانستن است۔ فرما رہے ہیں زندگی نام ہے دوسروں کے گرد چکر لگانے سے نجات پانے کا۔ زندگی کس چیز کا نام ہے؟
دوسروں کے ارد گرد چکر لگانے سے نجات پانا، اس کا نام زندگی ہے۔ اپنی ذات کو بیت الحرم جاننے کا، فرما رہے دوسروں کے ارد گرد چکر لگانے سے بچنا اور اپنی ذات کو بیت الحرم بنانا، اس کا نام جو ہے نا حج ہے اور زندگی ہے۔ اصل حج کیا ہے؟ اپنے ارد گرد چکر لگا، یعنی فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضرت شیخ محمد بن فضل بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول آپ نے لکھا ہے کشف المحجوب میں، داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جو دنیا کے جنگلوں کو، صحراؤں کو، پہاڑوں کو عبور کر کے خدا کے گھر تک پہنچتے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جو دنیا کے صحرا، جنگل، پہاڑ وغیرہ عبور کر کے خدا کے گھر تک پہنچتے ہیں، مگر اپنے نفس کا صحرا عبور کر کے خدا تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اپنے نفس کا صحرا عبور کر کے خدا کے گھر تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یعنی ہر بندہ حج کے لیے خدا کے گھر پہنچتا ہے، مگر نفس کے راستے دل تک پہنچنے کی کوشش کوئی نہیں کرتا۔ نفس کے راستے دل تک پہنچنے کی کوشش کوئی نہیں کرتا، تاکہ گھر کی بجائے گھر والے کا دیدار کر سکے۔ گھر کی بجائے، اب وہاں گئے گھر ہی تک کرا نہیں، کعبۃ اللہ، تو فرماتے ہیں کعبہ میں انبیاء کرام کے آثار ہیں۔ یہ کعبۃ اللہ جو ہے نا سب سے پہلے مٹی اور پتھروں کا بنایا ہوا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا ایک گھر ہے کعبۃ اللہ، جسے اللہ تعالیٰ کا گھر ہونے کی نسبت حاصل ہے۔ تو کعبے کے اندر کیا ہے؟ کئی انبیاء کرام کے مزارات ہیں کعبے کے اندر، باہر، اطراف اکناف، وہاں انبیاء کرام کے جو ہے نا وجود جو ہے نا مدفن ہے، اس کی خیر و برکت اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کر رہا ہے، حاجیوں کو۔ تو مزارات کو نہیں جانا، مزارات کو زیارت نہیں کرنا، گھومنا نہیں، پھرنا نہیں، چکر نہیں لگانا، کیسا نہیں وہاں جا پہنچ کر کرتے ہیں، مگر اتنا کیا ان کو معلوم نہیں، معلوم ہے نہیں؟ وہاں بھی جو ہے نا کم و بیش 300 انبیاء کرام کے مزارات موجود ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ 1960-63 تک بھی جو ہے نا اب سے قریب زمانے تک بھی اس کے آثار بھی موجود تھے، نشانات بھی موجود تھے۔ کہاں جو ہے نا اپنا ہمارا بھید نہیں کھلنا بول کو اب وہ گورنمنٹ والے کیا کریں، وہ مٹھائیں، وہ تمام کے تمام جو ہے نشانیاں مٹائے سوئے، مگر باقاعدہ ناموں کے ساتھ یہ قبر اس نبی کی، یہ قبر اس نبی کی، یہ مزار اس نبی کی، ناموں کے ساتھ موجود تھے انبیاء کرام کی مزارات، کہا جاتا ہے۔ تو خیر فرماتے ہیں اولیاء اکرام کہ کعبہ وہ ہے جو ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا ہے علیہ السلام، اور فرماتے ہیں صوفیاء کرام کہ یہ دل وہ ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دل کو کہا ہے کہ قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالیٰ، مومنوں کا قلب میرا عرش ہے، میری رہنے کی جگہ ہے۔ تو حج اکبر اور حج یہ ہے اصل کہ بندے اپنے دل کا طواف کر، اپنے دل کے ارد گرد گھوم، اور اپنے دل کے اندر خدا کو تلاش کر اسے بسانے کے قابل بنا، یہ تیرا عین حج ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی جو ہے نا بات، کیونکہ ہمیں خانقاہ نظام والے، خانقاہ چلانے والے جب تک ہمیں اولیاء کرام کی باتوں سے کسی چیز کو نہیں سمجھتے تب تک ہمیں نہ سکون ہوتا ہے نہ اطمینان ہوتا ہے، چاہے وہ کسی سے بھی سن لے۔ اب پورا بولو، تمہیں اب جو ہے نا حج کے اندر عین چیز کیا پوشیدہ ہے وہ بتاتا ہوں کہ نہ کعبۃ اللہ کو جا کر گھوم پھر کر آنا حج ہے، نہ اپنے جسم سے بال اور ناخن اتروانا نیت کر کے یہ حج ہے۔ تو حج کے اندر سارے کے سارا جو تحفہ رکھا گیا ہے، جو چیز، جو نعمتیں رکھی گئی ہیں، وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں حج کے اندر سب سے پہلا جو پیغام ہے وہ عشق کا پیغام ہے۔ کئی کا پیغام ہے؟ عشق کا پیغام رکھا گیا ہے۔ یعنی حج کے اندر جو ارکان ہیں اس کا اگر جائزہ لیں تو بندے کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا ہے۔ نہ وہاں گئے سولے اللہ کو دیکھ کر، نہ اللہ کعبے کے اندر بیٹھا سے ہے، کیا کعبۃ اللہ کو اللہ کا گھر کی نسبت ہے، اللہ کا گھر ہونے کی نسبت کعبۃ اللہ کو یہ حاصل ہے، مگر نہ وہاں اللہ بیٹھا سو آج تک کسی بھی دکھا، نہ جو ہے نا حاجی کون سا بھی آ کو میں اللہ کو دیکھ کر آیا بولا، کون تو بولیں گے تو نا نہیں ہے، مگر جو ہے نا اس کے اندر ایک پیغام ہے، اشارہ ہے جس سے اس کا مغز حاصل کرنا ہے۔ ہر عبادت راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا، نماز ایک راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا، اس کی معرفت حاصل کرنے کا، روزہ ایک راستہ ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم نہ بھوکے رہو کیا ملنے والا،
تو جھک اٹھ، نہیں جھکیا میرے سامنے تو جہنم میں، اللہ کو کیا حاصل ہونے والا؟ وہ ازل سے پہلے سے جو ہے نا اس کی شان اونچی ہے، ہماری عبادت سے نہ اسے کچھ حاصل ہوتا۔ تو یہ راستے بنایا اللہ تعالیٰ اس تک پہنچنے کی۔ تو حج کے اندر جو پیغام عشق ہے، فرماتے ہیں صوفیاء اکرام، یہ سارے کا سارا عشق کا معاملہ ہے۔ حج کا پہلا تحفہ یہ لے کر آنا کہ اس کے اندر سارے کا سارا عشق کا معاملہ ہے۔ اس حج کے ارکانوں میں کوئی بندہ اپنی عقل نہیں دوڑا سکتا۔ یہ جو کام کرتا ہے وہاں جا کو حج کے اندر کیا کیا کام کرتا ہے نا، اس کے اوپر بندہ اگر اپنی عقل کو دوڑایا تو اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آنکھ بند کر کے کرنا جو کرنا ہے، جیسے بولا نا ابھی کعبے کے اطراف گھوم رہے ہیں، وہاں انبیاء اکرام کے آثار ہیں، مزارات ہیں، گھوم رہے ہیں۔ یہاں بھی مزارات ہیں، میں نہیں گھومتا، میں خالی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نہیں چلنے والا۔ اس کے بعد میں اللہ بولتا تو جا گھر کو، وہاں پھرے بغیر تیرا حج نہیں ہوتا۔ تو عشق مولا، عشق انبیاء اور عشق اولیاء میں غرق ہونا، یہ عین توحید ہے۔ حج کے اندر یہ پیغام ہے۔ صوفیاء اکرام کیا بول رہے ہیں؟ غور سے سنو۔ عشق مولا، عشق انبیاء اور عشق اولیاء میں غرق ہونا۔ مجھے ولی بھی نکو، مجھے نبی بھی نکو، مجھے ڈائریکٹ اللہ نہ کر بول کو گیا کوئی بھی تو حج کر ہی نہیں سکتا انہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کعبۃ اللہ کو جب پہنچا بندہ تو اللہ نے حکم دیا اچھا خاصا قیمتی لباس بدن پر ہے وہ بھی اتارنا، صرف 2 چادریں لپیٹ لینا۔ کیوں لپیٹ لینا 2 چادریں؟ یہ ان بزرگوں کی سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، اس سے پہلے جنہوں نے بھی پہنا، جہاں سے بھی وہ سنت رائج ہوئی، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کے ذریعے جو ہے نا اسے فرض قرار دیے، واجب قرار دیے۔ یہ سنت پر عمل کرنا، یہ 2 چادریں پہننا۔ اب کون بھی جو ہے نا میں چادریں نہیں پہنتا، یہ کھاندہ کھلا میں کی رکھوں، وہاں بھی عورتیں ہیں، سب جنے مل کو گھوم رہے ہیں، عورتیں اور مرد ایک جگہ ہے۔ اگر کسی بندے کے دل میں یہ خیال آیا تو اس کا طواف نہ ہوتا ہے کیا نہیں؟ یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب بھی کہا ہمیں کسی بزرگ کے مزار کی زیارت کو جاتے ہیں تو پہلا خیال آتا ہے کیا؟ تنقید کرنے والے بولتے ہیں غریب نواز کے دربار کو میں گیا تھا، ہندوستان کے شہین چاہے بول کو سنا تھا، میں بھی ایک بار جانا، لوگاں جو ہے نا تو کی نہیں گیا کر پوچھنے کرو، مجبوری سے جاتے ہیں لوگاں، معلوم ہے کہ تمہیں اتی سب تبلیغ کرتے جی اولیاء اللہ کے بارے میں کی نہیں بولتے، وہاں تمہیں کی نہیں جاتے کرنے میں بھی ایک بار جانا، اگر مجبور ہو کو تو بھی جاتا بندہ۔ ایک بار امیر صاحب گئے، دیکھے تو عورتیں بھی تھے، مرد مانے بھی تھے، وہاں بھی جا رہے تھے، پھر رہے واپس آ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، آگ تنقید کر رہے ہیں۔ یہ تنقید کعبۃ اللہ میں نہیں چلتی۔ مرد اپنا جسم کا حصہ کھلا رکھنا اور چادر لپیٹنا اور گھومتے رہنا، وہاں عورتیں مرد سب مل کر گھومتے رہتے ہیں، معلوم ہے وہ اس چیز پر اعتراض کر ہی نہیں سکتا کوئی بندہ۔ پھر اس میں دوسرا ارکان ہے، اب کعبۃ اللہ اللہ کا گھر سمجھ میں آیا تھا، یہاں نہ کوئی نور نظر آیا ظاہراً، نہ جو ہے نا مجھے خدا بیٹھا سو کیا کام بھی، یہ وہ مٹی اور پتھروں کا گھر ہے، ابراہیم علیہ السلام بنائے سو ایک انسان بنایا سو میں کیسا مانوں؟ یہ تنقید کرا تو اس کا حج نہیں ہوتا، کیونکہ انبیاء اکرام کے اعمال کو ماننا ضروری ہے۔ پھر اس کے ارد گرد گھومنا اسے عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اب جو ہے نا میں خالی نماز پڑھتا ہوں، اللہ کی جو ہے نا عبادت کرتا ہوں، اور اس گھر کے اطراف جو ہے نا میں نہیں گھومنے والا، یہ بندہ اگر تنقید کرا، ارادہ کرا، کچھ بھی خیال آیا تو اس کا حج نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پتھر ہے جنت سے اترا ہے، اسے چومو، اسے چومے تو تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں، جا کر چومنا چاہیے۔ یہاں جو ہے نا اولیاء اللہ کے مزارات سے خیر و برکت حاصل کرنے کے واسطے، فائد حاصل کرنے، اگر ہمیں کسی مزار کو ہاتھ لگائے تو چومنا حرام ہے، شرک ہے بول سکتا بندہ، مگر وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی عقل درست کرتا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام بھی جو ہے نا اللہ کے بندے تھے، ان کے واسطے وہ پتھر اترا تھا، اب پتھر کو چومنے سے گناہ معاف ہو رہا ہے۔ یہ کیسا ہے؟ نماز بھی نہیں پڑھا، کیا بھی نہیں کرا، خالی پتھر کو چومیا تو گناہ معاف ہوتے ہیں کیا؟ اگر اپنی عقل دوڑایا تو اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ تو حج کے اندر بتانے مقصد ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں دیکھو وہ جو ہے نا صرف انبیاء اکرام کی سنتیں ہیں، اولیاء اللہ کی سنتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر وہ پتھر کو چومے، پھر دوسرے پتھر پاس لگا تھا اللہ، وہ مقام ابراہیم جو ہے وہاں پر جو ہے نا وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کیے تھے۔ مقام ابراہیم، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، وہ پتھر کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنا، نہیں تو عمرہ بھی نہیں ہوتا، حج بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ پتھر کے پاس میں نماز کی پڑھوں، ہمیں پتھروں کو ماننے والی قوم نہیں بولے تو نہیں چلتا، ہمیں پتھروں کو ماننے والے قوم نے اللہ خالص اللہ کی بات کرتے ہوئے چلتا کیا نہیں چلتا۔ وہ پتھر کا بھی ادب اللہ تعالیٰ اس جگہ پر کروا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد
زندگی میں ہمیشہ حکم ہوا کہ پانی بیٹھ کر پیو، بیٹھ کر پیو. اور جب زمزم کا پیالہ ہاتھ میں آیا تو ان کو ٹھیر کو پینا، یہ اس کا ادب ہے، یہ اس کا ادب ہے. پھر یہاں بھی جو ہے نا پورا برخلاف نظر آتا ہے. اس پر بھی تنقید نہیں کر سکتا بندہ، نہیں میں زمزم لے کر بیٹھ کر پیتا ہوں بولے تو نہیں چلتا. پھر اس کے بعد 2 پہاڑ ہیں، ایک صفا ایک مروہ، یہاں جو ہے نا بھاگ دوڑ کرنا. اب کون بھی بولا تو حضرت حاجرہ بھاگ دوڑ کرے تھے، انہوں اللہ کی ولیہ، نبی نے میں ولیہ، یہ ایک ولی کی سنت ہے، اس پر میں عمل نہیں کرتا بولے تو بھی نہیں چلتا. وہاں وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان جیسا انہوں بھاگے تھے ہمیں بھاگنا، یہ پورے حج کے ارکان. پھر اس کے بعد جو ہے نا اچھے خاصے یہاں گھرا میں رہتے تھے، وہاں جا کر جو ہے نا یہ خیمہ لگانا، ٹینٹ لگانا، عرفات میں مینا میں جا کر جو ہے نا وہاں کیا کرنا، ایک جھوپڑی ڈال کو وہاں رہنا. مضبوط گھر نہیں ملنے والا تو جھوپڑی کے اندر رہنا، یہ ان کی سنت ہوتی ہے، وہ سنت ادا کرنا. تو یہ حج. پھر اس کے بعد جو ہے نا سب سے عجیب بات، وہاں پر جو ہے نا 3 ستون بنائے سے، 3 کھمبے بنائے سے، کانکریٹ کے، مٹی کے، پتھر کے کھمبے بنائے سے. پہلے کے زمانے میں جو ہے نا 1963 کے قریب تک فرمایا جاتا ہے وہ 3 فٹ یا 3.5 فٹ کے تھے. اب جو ہے نا 60-70 فٹ کے لمبے کھمبے بنائے. اب جو ہے نا کنکریاں چننا، اور کنکریاں چن کر جو ہے نا وہ کھمبینگ مارنا. کیا بول کے مارنا؟ یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے، وہ کھمبینگ مارنا. ہاں وہ جو ہے نا کون بھی بولا یہ جو ہے نا مٹی کا، گارے کا جو ہے نا کانکریٹ کا، پتھر کا ایک کھمبا بنائی، جو شیطان ہے اگر بول کو ہم نہ مارنے لگا رہے ہیں، مائی کی مارن دے کر بولا تو اس کا حج نہیں ہوتا. تو جو ہے نا ایسے یعنی مختصر یہ ہے کہ عقل انسان دوڑا نہیں سکتا. جیسا یہاں دوڑا تھا نہیں، کیا مزار ہوئے تو کیا ہوتا ہے کہ چادر چڑھائے تو کیا ہوتا ہے کہ پھول پیش کرے تو کیا ہوتا ہے کہ چومے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ پتھر ہے، یہ کیا بھی نہیں ہے. یہ ساری چیزوں کا نچوڑ اللہ تعالیٰ حج کے ارکانوں کے اندر سما کر کے سکے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں جانے کے بعد غور و فکر کرنا، اور اولیاء اللہ کے اور انبیاء اکرام کی ذات پر کبھی بھی تنقید نہیں کرنے. یہ ایک سبق ہے حج کے اندر سارے کے سارے. پھر اگر کوئی بندہ اپنی عقل کو دوڑا کر ان ارکانوں سے ہٹنے کی کوشش کرا تو اس کا حج نہیں ہوتا، کیونکہ حج کے اندر سارے کا سارا جو عمل پوشیدہ ہے، ارکان جو موجود ہیں، وہ یا تو نبی کی سنت ہے یا تو ولی کی سنت ہے. تو انبیاء اکرام کو اور اولیاء اکرام کے اعمال کو فالو کرنا یہ عین اسلام ہے، عین ایمان ہے، یہ دین ہے، یہ مسلمانی ہے. اس چیز کو جو ہے نا ان ارکانوں پر خوب غور کر کے ہمیشہ اسے اپنے اندر سما لینے کی کوشش کرنا. پھر ایک تحفہ یہ ہے حج کے اندر جو تربیت دی گئی ہے، یہ ترک وطن ہے. اپنے خاندان کو، بیوی بچوں کو، گھر بار کو، کاروبار کو چھوڑ کر بندہ جو ہے نا حج کے لیے محبت کے ساتھ زندگی کا سفر جو ہے نا طے کر کے ایک مدت اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کو پہنچتا ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ جب تک بندہ اپنی زندگی کے سفر میں جب تک اپنے گھر والوں کی، کاروبار کی، بیوی بچوں کی محبت کو جو ہے نا مٹا کر، ختم کر کے، کم کر کے صرف اور صرف اپنی محبت اللہ کی طرف رجوع کر کے جو ہے نا زندگی نہیں بسر کرتا، تب تک اسے اللہ جو ہے نا حاصل نہیں ہوتا، تب تک اس کا حج نہیں ہوتا، تب تک وہ اتنا پاک نہیں ہوتا. تو حج جو ہے نا جس طرح وہاں جا کر کرنا ہے، وہ ارکان سارے کے سارے ایک میسج ہے. تمہارا حج ساری زندگی ہوتا رہے گا، سال میں ایک بار نہیں. ساری زندگی تمہیں حج میں گزار سکتے ہیں، مگر وہ حج کی روح کو سمجھنا، اس کے ارکان کے اندر کیا ہے وہ سمجھ کر اگر آپ زندگی بسر کرنے لگو تو ہمیشہ وہاں گھر کے پاس نہیں گئے تو بھی تمہارا یہاں حج رائج رہتا. قائم نماز، سمجھے نہیں؟ تو یہ رائج رہتی. تو حج کے اندر کیا ہے یہ پیغام کہ اپنی زندگی کا سفر صرف اور صرف اللہ کے لیے، اس کے دیدار کے لیے گزارنا. ہمارے جو بقیہ فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اس کو جو ہے نا سیکنڈری رکھنا، اور فرسٹ جو ہے نا ہمارا توجہ کا رجحان اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر رہنا. پھر احرام باندھتے ہیں اور مینا اور عرفات میں جمع ہوتے ہیں. یہ اس میں بھی ایک پیغام ہے. کیا پیغام ہے؟ فرماتے ہیں اولیاء اللہ کہ قیامت کے دن قبریں پھٹ جائیں گی اور مردے اٹھ کھڑے ہوں گے. عرفات کی طرح میدان محشر میں ہمیں جمع ہونا پڑے گا. یہ ذہن ابھی سے بنا لو. اس منظر کو دیکھ کر یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو کہ جس طرح آج 2 سفید چادروں میں لپیٹ کر حجاج کرام عرفات میں جمع ہوئے، اس طرح ایک دن آئے گا قبر پھٹے گی، اس وقت باہر نکالا جائے گا، تب بدن پر وہ چادریں بھی نہیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونا پڑے گا میدان محشر میں. تو یہ بھی جو ہے نا حج کے اندر یہ پیغام ہے. اس کی طرف نظر رکھ کر، اس
چیز کو سامنے رکھ کر انسان کو زندگی گزارنا چاہیے. پھر اس کے بعد عرفات کے میدان میں جب بندہ جاتا ہے تو وہ عرف ہے پہچاننے کا نام. تو ساری زندگی کا مقصد اور سارے حج کا مقصد یہ ہے کہ بندہ یہ سارا کچھ کر کے بھی اگر اللہ کی پہچان نہیں حاصل کیا تو اس کا سارا کچھ بیکار ہے. اس کی نمازیں بھی بیکار، اس کے روزے بھی بیکار، اس کا حج بھی بیکار. چاہے وہ کتنا بھی قبول ہو، چاہے اللہ کتنا بھی ثواب دے، چاہے کتنا بھی ہو ماں کے پیٹ کی طرح جو ہے پاک ہو. حج کر کے آنے والا حج قبول بھی ہوا، ماں کے پیٹ سے جیسا بچہ پیدا ہوتا ویسا ہو کر بھی آیا، سارے گناہ بھی معاف ہوئے. اگر اللہ کی پہچان حاصل نہیں ہوئی تو اسے کچھ بھی نہیں حاصل ہو. یہاں بیٹھ کر بندہ اگر مصلی پر بیٹھ کر اپنے پیر و مرشد سے اجازتیں طلب کر کے، ذکر کر کے، مراقبہ کر کے، اپنے اندر قلب کو پاک کر، نفس کو پاک کر کے اگر بندہ خدا کی پہچان حاصل کیا تو وہ بندہ جو ہے نا وہ حاجی صاحب سے بھی اونچا، وہ حاجی صاحب سے بھی انہیں اونچا. اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک غزوہ سے لوٹے اور کعبۃ اللہ کے سامنے ٹھہرے اور بولے کہ اے کعبہ، تیری شان اونچی، تیری عظمت اونچی، تجھے اللہ کا گھر ہونے کی نسبت حاصل ہے، مگر اے کعبہ سن. کعبۃ اللہ بول رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اے کعبہ سن، میرے امت کے ایک مومن کا درجہ اور اس کی حرمت تیرے سے کہیں زیادہ بلند ہے. اس امتی کو فرمائے، اس مومن کو کیا، جو مصلی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی جس نے معرفت حاصل کی اس کا درجہ ہر حاجی سے اونچا ہے. تو یہ آج میرا بیان کرنے کا، یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہ کوشش کرنا کہ ہمیں حقیقی حج نصیب ہوئے، حقیقی حج نصیب ہے. جو اتنا کچھ بھی ہم نے سنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پر یقین رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے اور اس کے ظاہری و باطنی فیوزات سے ہمیں مالا مال نصیب عطا فرمائے. اور اس تذکرے کے برکت سے اللہ تعالیٰ جتنے حجاج کرام گئے ہیں ان تمام کو شعور نصیب عطا فرمائے اور ان کی دعا میں ہمارا حصہ نصیب عطا فرمائے. اور جو لوگ قربانیاں کرنے والے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تذکرے کے طفیل میں ان کی قربانیوں کو قبول نصیب عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.